مچھلی کا شکار۔ زبیر کو مچھلی کے شکار کا بہت شوق تھا۔ اسی شوق میں وہ دادا جان کے گھر اپنے آبائی گاؤں روانہ ہوا، جہاں ان کے گھر سے کچھ ہی میل کے فاصلے پر 15 سے 20 فٹ گہری ایک صاف ستھرے ٹھنڈے پانی کی نہر تھی، جس میں اکثر اوقات پانی کے بہاؤ کے ساتھ مچھلیاں بھی تیرتی نظر آتی تھیں۔ دادا جان مچھلی کے شکار کے فن میں نہایت تجربہ کار اور طاق تھے۔ وہ بعض اوقات چلتے پانی میں نظر آنے والی مچھلی کو بڑی پھرتی سے اپنے ہاتھوں سے ہی پکڑ لیتے اور نہر کے کنارے گھاس پھوس پر اچھال دیتے۔ عموماً دادا جان نہر کے سب سے پرسکون اور خاموش گوشے میں مچھلیاں پکڑنا پسند کرتے تھے، جہاں عمومی طور پر لوگوں کی آمد و رفت بہت کم ہوا کرتی تھی۔ اس بار بھی وہ زبیر کے ہمراہ نہر کے کنارے سبزے پر بیٹھے تھے۔ یہاں دادا جان کانٹے کو اس کے ایک سرے پر چارہ لگا کر پانی میں ڈال دیتے، جس کی کشش میں مچھلیاں پھنس جاتی اور کانٹا بھاری محسوس ہونے پر دادا جان بڑی تیزی سے اسے اوپر کھینچ لیتے۔ مگر اس بار خلاف معمول وہ کتنی ہی دیر خاموش بیٹھے مچھلی کے کانٹے میں پھنسنے کے منتظر رہے، مگر ایک طویل انتظار کے بعد بھی کوئی امید دکھائی نہ دی تو وہ خالی ہاتھ گھر لوٹ آئے۔ دوسرے دن صبح سویرے ہی وہ مچھلی کے شکار کا سامان تھیلوں میں لیے نہر کی جانب چل پڑے۔ زبیر بہت پرجوش تھا۔ راستے میں وہ دوران گفتگو دادا جان نے زبیر سے اس کی نصابی اور تعلیمی کارکردگی کے بارے میں پوچھا تو زبیر نے انکشاف کیا کہ دادا جان، میں نے اپنے مضامین بدل لیے ہیں۔ یہ سن کر وہ حیرت سے بولے، ارے بھائی، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ جہاں تک مجھے معلوم ہے تم نے کچھ عرصہ پہلے ہی اپنا اسکول بھی تبدیل کیا تھا، اور اب مضامین بھی؟ تو زبیر نے تعویل دی کہ میرا نیا اسکول زیادہ اچھا ہے، پورے علاقے میں اس کی دھوم ہے، اس کا رزلٹ ہمیشہ 100% ہوتا ہے۔ میرے تمام دوست بھی اسی اسکول میں ہیں، اور جن مضامین کا میں نے اب انتخاب کیا ہے آج کل ان کی بہت اہمیت ہے۔ ویسے بھی پچھلے مضامین میں میری خاص دلچسپی نہیں تھی، اور ان میں لاکھ محنت کے باوجود نمبر ہمیشہ کم ہی آتے ہیں۔ دادا جان نے سن کر افسوس میں سر ہلایا۔ اب وہ نہر تک پہنچ چکے تھے۔ دادا جان نے کنارے پر بیٹھتے ہوئے بولے، بیٹے، اتنی جلدی جلدی فیصلے تبدیل مت کیا کرو۔ اس خاموش پرسکون سرسبز اور خوبصورت جگہ پر زبیر نے بھی ان کے ہمراہ شکار کے سامان کا تھیلا رکھ دیا۔ اب دادا جان نے مچھلیاں پکڑنے والے کانٹے پر چارہ یعنی کیچوا پھنسا کر کانٹا نہر کے بہتے پانی میں ڈال دیا۔ دونوں مچھلی کے پھنسنے کے انتظار میں نہر کے پانی پر نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ جب کبھی پانی پر دائرے بننے لگتے تو زبیر بے تابی سے دادا جان سے کہہ اٹھتا، معلوم ہوتا ہے دادا جان مچھلی کانٹے میں پھنس گئی۔ مگر دادا جان اپنے وسیع تجربے کی بنیاد پر انتہائی یقین سے کہہ دیتے کہ نہیں بیٹا، ابھی انتظار کرو۔ صبح سے شام ہونے کو آئی، لیکن دادا جان نے اعلان کیا کہ مچھلی کانٹے میں اب پھنسی ہے۔ یہ سن کر زبیر چونکا اور کانٹے میں پھنسی مچھلی دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ پھر یکے بعد دیگر مچھلیاں کانٹے میں پھنسنا شروع ہو گئیں۔ کچھ ہی دیر میں انہوں نے درجنوں مچھلی شکار کر لی۔ اس کے بعد زبیر بولا، دادا جان، آج تو حد ہی ہو گئی صبر کی۔ اتنی جدوجہد کے بعد اب مچھلیاں ہمارے حصے میں آئی ہیں۔ وہ گھاس پھوس پر سے دادا جان کی شکار کی ہوئی مچھلیاں اٹھا اٹھا کر ٹوکری میں ڈالتا جا رہا تھا۔ دادا جان نے زبیر کی کہی ہوئی بات پر رد عمل دیتے ہوئے کہا، کیا تمہیں مچھلی کا شکار پسند نہیں تھا؟ زبیر جلدی سے بول اٹھا، جی ہاں، کیوں نہیں، اسی شوق کی تکمیل کے لیے تو میں اتنی دور سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ دادا جان بولے، بیٹے، اپنا مقصد اور منزل کے حصول کے لیے مسلسل محنت، مستقل مزاجی، صبر اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تمہیں مچھلی کے شکار کا شوق تو بہت ہے، مگر اس مہم جوئی سے جو سبق حاصل کیے جانے چاہیے تم ان سے ابھی تک یکسر محروم ہو۔ زبیر حیرت سے آنکھیں کھولے دادا جان کی کارآمد باتیں سن رہا تھا۔ وہ حیران تھا کہ مچھلی کے شکار کو وہ ایک معمولی سی تفریح اور کھیل سمجھتا رہا، مگر آج معلوم ہوا کہ اس شکار نے اسے زندگی گزارنے کا اہم سبق سکھایا تھا، جسے وہ یقیناً کبھی فراموش نہیں کر سکے گا۔